السلام علیکم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو کوئی ہاتھ ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائے. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا، میرا نام عبداللہ ستار ہے اور میں اس جسر انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈر ہوں. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی سچ اے رسپانس کہ ہمارے پہلے کورس کے اندر اتنا اچھا رسپانس آیا. اینڈ یو گائز آر ریئلی ریئلی انتھوزیسٹ ٹو لرن عربک اینڈ ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ہمارے جو پروفیسر ہیں ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یو گائز ہیو این آئیڈیا کہ who is going to teach us and what are his qualifications. So his name is Mahmood Akhtar and he is a currently professor in University of Lahore. پریویسلی انہوں نے فاسٹ لاہور کے اندر بھی پڑھایا ہوا ہے. اینڈ ہی از ایکچولی پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز. ہی ہیز اے لاٹ آف ڈگریز with 3 master's degrees in Arabic, Islamic education and education planning and management. He has also secured his MPhil in Islamic thought and civilization and he is currently pursuing his PhD. Also, sir ki qualifications are especially in in hadith and its references. So he's really quite an certified professor, mashallah, alhamdulillah. And in my personal opinion, جو میرا ہے، میں نے ان سے خود پڑھا ہوا ہے، بس پرائیویٹلی بھی پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہے. he is a really great teacher and I'm sure کہ in this course آگے آنے والی ہماری کلاسز کے اندر we are going to learn a lot from this from him. So please welcome Mahmood Akhtar. Over to you, sir. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب حضرات خیر و عافیت سے ہی ہوں گے. تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتے ہیں. عبداللہ نے تعارف کروانے میں حسن زن سے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی بنا دے. قبل اس سے کہ ہم شروع کریں، ہم پہلے دعائیں کچھ پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ان کو ریپیٹ کریں گے. آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان دعاؤں کو آپ ریپیٹ کریں گے. ہمارے اساتذہ کرام ان دعاؤں کو پڑھایا کرتے تھے تلاوت شروع کرنے سے پہلے، اور کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی لیکچر کو، کسی بھی ٹاپک کو. تو آپ حضرات ان دعاؤں کو میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جائیے گا میں جب پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم آگے بڑھنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے. آپ اس کو سماعت فرمائیے.
मुख्तसर सी मैं तिलावत करूँगा, फिर हम इंशाअल्लाह इसको आगे चलाएंगे अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. ये सूरतुल कमर की कुछ आयात तिलावत की गई हैं आप हजरात के सामने। इस तिलावत करने के पीछे एक वजह भी है, यानी यही आयात का मैंने इंतखाब क्यों किया है। मतलब कहेंगे ना कि बोल के दोस्तों फिर बोलने के बाद मतलब स्पीकर होने प्लीज कीप ऑफ योर माइक्स। सबसे पहले ये बात हम समझें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल किया है।
اور کیوں نازل کیا ہے عربی میں، اس کی متعدد وجوہات ہیں، اور ہمیں قرآن مجید کیوں سیکھنا چاہیے، یعنی ہمیں ترجمے کے ساتھ کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں سیکھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس سورسز ہیں انفارمیشن کے، علم کے، ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، اور سیکنڈری سورس میں ہمارے پاس اجماع اور قیاس ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اتھینٹک، سب سے زیادہ پاورفل ہمارے پاس سورس ہے علم کا، اس کی زبان سے ہم ناواقف ہیں۔ تو کس طرح ہم قرآن مجید پہ صحیح طرح عمل کریں گے؟ قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں، میجر رائٹس۔ قرآن مجید کے 3 بڑے رائٹس ہیں۔ اپنے پاس آپ نوٹس بناتے جائیے گا، ان چیزوں کو لکھتے جائیے گا، جو میں خصوصاً جس کو ذکر کروں اس بات کو آپ لکھ لیجئے۔ قرآن مجید کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کا ہم پر کہ ہم اس کو صحیح طور پر تلاوت کریں، اور دوسرا حق ہم پر یہ ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس کو درست انداز میں سمجھیں، اور تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس پر صحیح طرح عمل کریں۔ صحیح طرح سمجھیں گے تو صحیح طرح عمل کریں گے۔ اتنی بابرکت، اتنی عظمت، رفعت، حشمت، بلندی والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن امت کی میجورٹی زوال کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم کو سمجھنے میں الجھن پیش آتی ہے، یا تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر ہم جو سمجھنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی جھول ہے، یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ہماری زوال کی من جملہ وجوہات میں سے کہ یہ بھی وجہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو 12 وجوہات کی بنا پر بھی سیکھیں گے۔ 12 وجوہات ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کی عربی کو، عام عربی کو سیکھنے کی۔ آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بناتے جائیے گا اپنے پاس۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی لینگویج جو ہے، پہلی زبان دنیا کی، وہ عربی زبان تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام عربی لینگویج بولتے تھے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب المظہر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عربی بولا کرتے تھے۔ تو پہلا انسان ہی عربی ہے، اور سب سے قدیم ترین زبان ہے عربی لینگویج۔ دوسری بات اہم یہ کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ ہم فوت ہوتے ہی، دنیا سے جو ہی ہم منتقل ہوں گے، بائی ڈیفالٹ ہمیں عربی آ جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر سے عربی کا نظام شروع ہو جائے گا۔ حشر ہے، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، جتنا بھی مرنے کے بعد کا نظام ہے وہ سارا عربی میں ٹوٹلی۔ تیسری بات، دنیا میں متعدد ایسے ممالک ہیں جہاں جہاں بھی اسلام کی روشنی پہنچی ہے، وہاں وہاں عربی زبان بھی پہنچی ہے، اور انٹرنیشنل لیول کی لینگویج ہے یہ اس وقت دنیا میں جو بولی جا رہی ہے۔ لیٹن، سریانی، عبرانی، لاطینی، یہ لینگویجز ڈیڈ ہو چکی ہیں اس وقت، کیونکہ انہوں نے اپنی ہی لینگویج کی تعلیم کو، انہوں نے اپنی کتاب کی جب تعلیم دی ہے تو اس میں انہوں نے سیکنڈری لینگویج کا استعمال کیا ہے، اور آج وہ لینگویج ڈیڈ ہیں، دنیا میں بولی نہیں جاتی ہیں کہیں بھی۔
لیکن قرآن مجید کی لینگویج الحمدللہ زندہ ہے، پائندہ ہے۔ چوتھی وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ہماری مذہبی زبان ہے۔ سارا قرآن مجید کا ذخیرہ، ساری احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں ہیں۔ ہمارے جتنے حضرت امام بخاری، امام ترمذی، ابن ماجہ، حضرت ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، اور امام حاکم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سارے عرب لوگ ہی تھے، عربی ہی بولا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مزید ایک پوائنٹ یہ ہے عربی ہی سیکھنے کا، اس میں اختصار بہت ہے۔ اس کے جملے اور اس کے جو سینٹینسز ہیں وہ بڑے ہی مختصر ہیں، ذرا سا لفظ بول کر اس کے اندر بہت بڑا مطلب پنہا ہوتا ہے، اور یہی عربی لینگویج کی خوبصورتی ہے ایک بہت بڑی۔ اور چھٹا پوائنٹ اس میں یہ ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ اس میں مفردات کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ اتنی وسیع عریض اور اتنی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور زبان ہے کہ ایون عرب لوگوں کو بھی سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے اس کو سیکھنے کی، یعنی حالانکہ ان کی مدر ٹنگ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی شخصیت کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ عربی زبان کی محتاج نہ ہو یا پورا عبور ان کو حاصل ہو اس پر۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے وہ ذات جو ساری زبان پر عبور رکھتی تھی، اس کے علاوہ انبیاء، دیگر صحابہ کرام، تابعین، ان حضرات کو بھی ضرورت رہا کرتی تھی سم ٹائم عربی لینگویج کے مزید اس کی گہرائی میں جانے کی۔ اور پھر یہ کہ اس میں دنیا کی یہ واحد لینگویج ہے جس میں مترادفات بہت زیادہ ہیں، سینونمز بہت ہیں اس میں۔ چنانچہ ہم شعر کا ایک لفظ اگر لیں، شعر کا، تو اردو میں ہمارے پاس شعر ہی ہے اس کے لیے ایک لفظ، اور یا انگلش میں ہم لیں تو اس میں ایک لائن آ جاتا ہے ہمارے پاس لفظ۔ 1 منٹ ویٹ کیجئے جی۔ جی ویلکم بیک۔ تو یہ ہم وجوہات لکھوا رہے تھے کہ عربی زبان کی سیکھنے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے یعنی ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اور عربی زبان میں مترادفات بڑے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہمارے پاس لائن ایک ہی ورڈ ہے شعر کے لیے، اردو میں شعر ہے، فارسی سے آیا ہوا ہے۔ عربی زبان میں عرب کے لوگ شعر کے لیے 500 الفاظ بولتے ہیں، ان میں اسد ہے، لیث ہے، غضنفر ہے، تقریباً 500 الفاظ ایک ہی چیز کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں، اتنی فصیح اور بلیغ ہے۔ اور اگلی بات یہ لکھیے کہ اس لینگویج میں حرکات اور سکنات ہیں، زبر زیر پیش کا جو سلسلہ ہے وہ کسی اور لینگویج کا نہیں ہے، کسی لینگویج میں زبر زیر کا سسٹم نہیں ہے جو عربی لینگویج میں ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے، اسے ہم بولتے ہیں انتا، انتا مطلب ہے یو، یہ یعنی پروناؤن ہے یہ عربی لینگویج میں، انتا یو ہم جسے کہتے ہیں۔
صرف آپ تے کو زیر دے دیجئے، یہ انتی ہو جائے گا. انتی کا مطلب ہے آپ لڑکی، انتا میل کے لیے، انتی فیمیل کے لیے. صرف زبر زیر پیش چینج ہوئی ہے، حروف وہی ہیں، لیکن ایک باقاعدہ جینڈر چینج ہو گیا، پوری تبدیلی آ گئی اس کے اندر. تو اس لیے یہ کافی ڈیٹیل میں ہے تفصیلات اس کی، تو ہم اتنی پر اکتفا کرتے ہیں، اتنے پوائنٹس پر فی الحال. اچھا، اگلی بات یہ اہم سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس کا سمجھنا بہت مشکل ہے. یعنی وہ آدھے لوگ تو صرف اسی وجہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ جی بہت مشکل یہ چیز ہے، ہم نہیں سیکھ سکتے اس کو. اگر یہ مشکل ہے تو ناممکن تو نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ہمیں ڈرا دیتے ہیں جی قرآن مجید پڑھنا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. ایک تو اس کا اینٹی وینم جواب ہے، وہ یہ کہ کیا ٹیفل، ٹوفل، آئلٹس یہ کرنے آسان ہے؟ اس کے لیے فیسیں بھی ہم بھرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے لیے کیوں ہم یہ رائے پیش کریں کہ یہ جی مشکل ہے؟ سب سے پہلا یہ تو ایک اینٹی وینم جواب ہے، الزامی جواب ہے. لیکن اگر اس کا میں علمی طور پر جواب دوں تو یاد رکھیے قرآن مجید مشکل نہیں ہے، البتہ تھوڑی سی محنت چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لینگویج میں ہی قرآن نازل کیا ہے، کوئی وجہ ہوگی تو اللہ نے اس لینگویج میں نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں فوائد و ضوابط بھی بہت زیادہ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لینگویج ناممکن ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن مجید کی ابھی جو میں نے تلاوت کیا آپ حضرات کے سامنے، سورۃ القمر کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں یہ آیت بار بار آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک البتہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی سمجھنے والا. اگر قرآن مجید کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار نہ ارشاد فرماتے. 6-7 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورۃ القمر میں، ویسے ہی آیت نمبر 17 ہے سورۃ القمر میں، کہ بے شک ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی سمجھنے والا. اب آسان قرآن مجید کو آسان ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں کچھ نومیرکس لکھواؤں گا، آپ نے نوٹ کرنے ہیں. وہ یہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو کام ہم سیکھنے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اور محنت سے ہماری انشاءاللہ ہم یہ اچیو کریں گے، اور یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے. ہاں بس ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا پہلی بات کہ میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، یہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. مجھے یاد ہے میں جب بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا تھا تو ایک لڑکے کی الماری پہ ایک جملہ لکھا ہوتا تھا if it's to be it's up to me، یعنی اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی. تو جب ہمیں اس درجے کا یقین ہو جائے گا تو پھر ہم اس کام کو کر لیں گے. میرے نزدیک میری جو سیلف اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کام کو شروع کرنا. بس جب آپ شروع کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو بھی جاتا ہے پھر اللہ کے فضل سے. اس لیے کہتے ہیں کہ the start is what stops the most people، کسی کام کو شروع کرنا ہی لوگوں کو روک دیتا ہے. اور اسی طرح ایک صاحبہ نے یہ کمنٹ کیا کہ کنسسٹنسی بھی عموماً ہم لوگوں میں نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے، کنسسٹنسی نہیں ہوتی، کچھ دن کیا چھوڑ دیا. اس کی وجہ متعدد ہو سکتی ہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں، مینیجریل ایشوز ہوتے ہوں گے، یا پھر اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا ہوگا. ہم مکمل کوشش کریں گے کہ
ہر اس سکون کو، ہر اس ایمبیگوٹی کو دور کریں جس سے ایک لرننگ کرنے والے کو مشکلات درپیش ہوں، انشاءاللہ وہ دور کر دی جائیں گی۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں آپ اپنے پاس لکھیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید جو ہمارے یہاں عموماً چھپتا ہے پاکستان میں، وہ کوئی 16 لائن والا ہوتا ہے، کوئی 15 لائنوں والا ہوتا ہے۔ تو عموماً جو چھپ رہا ہے زیادہ تر وہ 15 لائنوں والا ہے۔ ایک پیج پر 15 لائنیں ہیں قرآن مجید کے، ایک پیج پر 15 لائنیں، یہ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس آپ اس بات کو۔ ایک پیج پر 15 لائنیں ہیں، اور قرآن مجید کی ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں، تقریباً 15 لائنیں ہیں، ہر لائن میں 9 لفظ ہیں، اور ٹوٹل قرآن مجید میں جو صفحات ہیں، جو پیجز ہیں، 15 لائنوں والا جو عموماً چھپتا ہے قرآن مجید، اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں، 600 صفحات۔ تو کل صفحات 600 نوٹ کر لیجئے، اور ہر سطر میں 15 الفاظ، اور اس کے بعد ایک صفحے پر تقریباً 135 الفاظ، ایک صفحے پر تقریباً 135 الفاظ ہیں۔ ہم 130 کر لیتے ہیں تاکہ ایزی رہ جائے ہمارا معاملہ سمجھنے میں۔ 130 الفاظ ہیں ایک صفحے پر۔ اب آپ ضرب دیجئے 130 کو 600 سے، 600 صفحات ہیں چونکہ، اور 130 الفاظ ہیں، تو 600 کو 130 سے ضرب دیجئے، ملٹیپلائی کیجئے اس کو، تو یہ تقریباً الفاظ بنیں گے 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ کچھ بچے کہہ رہے ہیں جی ان کو ریپیٹ کر دیجئے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید چھپ رہا ہے، عموماً ہم 15 لائن والے کیا ایک حساب پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی 16 لائنوں والا بھی چھپتا ہے، 14 لائنوں والا بھی، 13 والا بھی، ایک ایوریج 15 لائنیں۔ ایک لائن کے اندر تقریباً اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ملا کر الفاظ 9 ہوتے ہیں، اور 9 الفاظ کو پہلے تو ہم یہ 15 سے ضرب دیں، 15 لائنوں سے، تو تقریباً 135 الفاظ بنتے ہیں، لیکن ہم 130 کر لیتے ہیں اپنا حساب سیدھا کرنے کے لیے۔ 130 کو اب 600 صفحات سے ضرب دیجئے تو یہ ٹوٹل تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ 78,000 الفاظ ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں جن کو سیکھنا ہے ہم نے، لیکن 78,000 ایک بہت بڑا فگر ہے، ایک بہت بڑا نمبر ہے، ہماری عمر ہی گزر جائے گی اس میں۔ 78,000 الفاظ ہم کیسے سیکھیں گے؟ لیکن یہاں سے ایک ہمارے پاس موٹیویشن ہے، وہ یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کے 78,000 الفاظ میں سے ان الفاظ کو نکال دیں جو ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، جن میں ریپیٹیشن ہے، جو بار بار آئے ہیں ہمارے پاس الفاظ، اگر ہم ان الفاظ کو نکال دیں تو ہمارے پاس جو الفاظ بچتے ہیں وہ تقریباً 17,500 الفاظ بچتے ہیں ہمارے پاس آفٹر ریپیٹیشن۔ ریپیٹ کرنے کے بعد اگر ہم الفاظ کو گنے، یعنی ریپیٹیشن نکال دیں، ریپیٹیشن تو پھر ایزی ہو جاتا ہے نا جی، ایک لفظ آپ نے سیکھ لیا تو جیسے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ آپ نے سیکھے ہوئے۔ اچھا، لیکن ریپیٹیشن نکالنے کے بعد بھی ہمارے پاس بچتے ہیں 17,500 الفاظ۔ اب 17,500 الفاظ کو بھی اگر آپ ایک ایک لفظ کا مطلب جاننا چاہیں تو ظاہری بات ہے یہ بڑا مشکل کام۔ ایک اور ٹرک ہم لگائیں گے، وہ یہ کہ اگر ہم مورفولوجی سیکھ لیں، علم الصرف، بنیادی طور پر قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 2 علوم پڑھائے جاتے ہیں، علم الصرف، علم النحو، سنٹیکس اور مورفولوجی۔ اچھا جی، اب ہم
अगर इल्म सरफ सीख लें, यानी इल्म सरफ क्या होता है, मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। देखें, आप एक लफ्ज को जानते हैं, अल इल्म। अल इल्म का तर्जुमा सबको आता है, इसका तर्जुमा है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इल्म। इसी से देखिए आपने लफ्ज बनाया आलिम, इसी से बनाया मालूम, इसी से बनाया अल्लामा, इसी से आपने बनाया आलिमा, इसी से आपने बनाया आलिमात, आलिमून, मालूमात, अल्लामुल गुयूब। ये सारे अल्फाज, इनका एक ही सिलसिला है, यानी जी रूट सिस्टम है तकरीबन। ये इल्म सरफ जो है रूट सिस्टम होता है। इन सब का एक ही पीछे मादा है, अल इल्म। अल इल्म से ये अल्फाज निकले हैं आगे। अगर हम ये रूट वर्ड्स को लें कुरान मजीद में, जिनसे अल्फाज आगे बने हुए हैं मजीद, तो ये कुल रूट वर्ड्स हमारे पास 1850 हैं। 1850 को हमने आगे मजीद फैलाया था तो वो बने थे 17,500, और 17,500 में हमने रेपिटेशन को ऐड किया तो 75,000, 78,000 बने वो। तो 78,000 भी नहीं सीख सकते हम उससे नीचे आए 17,500 पे। 17,500 भी बहुत ज्यादा है। हमने उसमें से इल्म सरफ की रूह से रूट वर्ड को हमने समझकर जो हमारे पास अल्फाज बच गए, वो सिर्फ हमारे पास 1850। अब हमको कितने अल्फाज सीखने हैं? सिर्फ तकरीबन इल्म सरफ के कायदे को सीखने के बाद हमें जो अल्फाज सीखने पड़ेंगे वो 4,500 है, बस 4,500 अल्फाज। क्या ये भी नामुमकिन है? क्या ये भी मुश्किल है? सो इफ यू डोंट योरसेल्फ सो देयर आर मैनी एक्सक्यूजेस। तू ही न माने तो बातें हजार हैं। यानी अगर सीखना ही ना हो किसी ने फिर तो अलग बात है, और अगर सीखने की ठान ली है, अपने अंदर इस बात को आपने कह दिया अपने आप को कि मैं करूंगा जैसे भी हो सका, इफ इट्स टू बी इट्स अप टू मी, फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, कर लेंगे फिर आप इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इसलिए अब एक और यहाँ पर मैं एडिशन करूंगा एक चीज का, मजीद एक अगला मोटिवेशन। अच्छा जी, कुरान मजीद की सूरत इखलास लिख लीजिए अपने पास, मैं जो सूरतों के नाम ले रहा हूँ, सूरत इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, और सूरतुल असर, और सूरतुल नसर। असर, नसर और चारों कुल, काफिरून भी ऐड कर दीजिए। चारों कुल और असर नसर, ये 6 सूरतें टोटल। और अजान के अल्फाज, उसके बाद वुजू की दुआएं जो हम पढ़ते हैं वो, और रुकू की तस्बीहात, और सजदे की तस्बीहात, और तशहुद, अत्तहियातु, और जो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये वाली दुआ। अगर हम सिर्फ ये सीख लें, इस कोर्स को जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर ये बातें बताई जाएंगी इंशाल्लाह, आगे चलकर सिखाई जाएंगी, इनको अगर हम सीख लें तो हम जो टोटल अल्फाज सीखेंगे वो 232 होंगे। 6 सूरतें, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, अगर हम सीख लें 6 सूरतें, चारों कुल, नास, फलक, इखलास और काफिरून, ये 4 सूरतें, और उसके बाद 2 सूरतें, यानी सूरतुल असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, एक ये, और एक सूरत नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाह। ये 6 सूरतें हम सीख लें। उसके बाद अत्तहियातु वाली दुआ, दुरूद शरीफ, तस्बीहात, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये चीज़ें, और उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये अगर हम इन चीज़ों को सीख लें जो हम डेली 5 दफ़ा पढ़ते हैं एक ही नमाज में, तो हम कुरान मजीद के 232 अल्फाज सीख चुके होंगे।
232 अल्फाज हम सीखेंगे। और जो अहम बात मैं बताने लगा हूँ वो तो ये है कि यही 232 अल्फाज कुरान मजीद में 41,111 दफाएं हैं। यही 232 अल्फाज 41,111 दफाएं हैं रिपीट होकर। तो यानी हम सिर्फ 4 सूरतों के जरिए, आज़ान के जरिए, नमाज के जरिए हम कुरान मजीद के जो अल्फाज सीख सकते हैं 41,000 41,111 अल्फाज हम सीख सकते हैं अगर हम 6 सूरतें और अजान और नमाज के अंदर जो हम अरबी पढ़ते हैं उनको सीख लें। तो क्या ये मुश्किल काम है? आप सच सच बताइए, इतना कर लेने के बाद क्या ये मुश्किल काम है? क्या हम दिन में 5 दफा नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तिलावत भी करते हैं। इसके अलावा हमें रोज सूरतें भी पढ़ते हैं, रिपीट भी करते हैं उन्हीं सूरतों को। क्या ही मजा है। अब देखिए आगे रमजान मुबारक आ रहा है, सारा दिन रोजा रखा होता है, काम भी किया होता है। अब आप तरावी भी आपको पढ़नी है, जितनी भी आपने पढ़नी है, लेकिन ऊपर यानी थकावट भी है, रोजा भी रखा हुआ था दिन को, और अब तरावी भी पढ़नी है। और ऊपर से प्रॉब्लम यह कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कुरान मजीद। इमेजिन कीजिए, समझ भी आ रहा हो, पढ़ने वाला भी अच्छा हो, तर्जुमे में ये बातें आ रही होंगी कि अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, यहाँ क्या फरमा रहे हैं, जन्नत का तस्करा हो रहा है, जहन्नम का तस्करा हो रहा है, और अहकामात बयान किए जा रहे हैं, अंबिया के किस्से बयान किए जा रहे हैं। क्यों ना दिल लगेगा जी नमाज में? फिर ख्यालात भी नहीं आएंगे हमको। अभी जो ख्यालात का आना, नमाज में दिल का ना लगना, नमाज से जी चुराना, उसकी सारी वजूहात यही हैं कि हम तर्जुमा नहीं समझते हैं। वो हम नहीं समझ रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। कितना बड़ा नुकसान है। एक मिसाल से अर्ज करता हूँ। एक बच्चा था, वो फॉरेन कंट्रीज में रहा करता था, किसी मुल्क में, यूरोपियन कंट्रीज में से, जहाँ पे ये पाउंड्स वगैरह चलते। वो अपने घर मंथली पाउंड्स भेजा करता था, लेकिन उनकी वालदा जानती नहीं थी इंग्लिश वगैरह कुछ भी। तो वो उन पाउंड्स को चूम के रख देती थी अटैची केस में कि ये मेरे बेटे ने मुझे लेटर भेजा है। तो वो जमा करती रही लेटर, लेकिन सोचती भी थी कि मेरा बेटा मुझे कभी पैसे नहीं भेजता है। जब उनका इंतकाल हुआ वालदा का, तो रिश्तेदार जब आए, देखा घर का निज़ाम, तो उसमें अटैची केस में इतने सारे पाउंड्स पड़े, यानी उनकी मिकदार करोड़ों को पहुंचती थी, करोड़ों रुपीस को। तो वो लेटर समझकर चूम कर रख देती थी कि मेरे बेटे ने लेटर भेजा, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है। उन्हें नहीं पता था ये करेंसी है। बस यही मामला किया है हमने कुरान मजीद के साथ। पढ़ते हैं, चूमते भी हैं, सर पे भी रखते हैं, संभाल कर ऊपर भी रखते हैं कहीं शेड पे, किसी अच्छी सेफ अलमारी में, लेकिन इसके अंदर खजाना क्या है? हमने अल्लाह को, यानी हमने इस दीन को लीड करने के लिए आए थे हम दुनिया में, दुनिया को लेकर चलने के लिए आए थे कि दुनिया को लेकर चलना है हमने, और हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसकी वजह मेजर यही है कि हम कुरान मजीद के हक नहीं अदा कर रहे, वो 3 जो मैंने अर्ज किए थे। सही पढ़ना, सही समझना, और सही अमल करना। सही अमल करना कब आएगा? जब सही समझना आएगा। अब हमारे सोसाइटी में आप देखिए कि कोई बच्चा, लड़का, बंदा कोई इंग्लिश का वर्ड गलत बोल दे तो सारे हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हें तो ये भी नहीं आता एक लफ्ज। उस बेचारे को बड़ी इंसल्ट फील होती है, बड़ी सुबकी फील होती। लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज गलत बोल रहे हैं, सोसाइटी की मेजोरिटी, कोई भी नहीं हंसता है, किसी को भी नहीं पता ये गलत पढ़ रहा है, क्योंकि सभी जो है ना वो गलती पर है। सभी को नहीं पता है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, इसके फ़वाइद और ज़वाबित क्या हैं। अब
میں آپ کو اس کورس کے بعد جو ہمارا رزلٹ آئے گا، یعنی ہم اس انشاءاللہ کورس کے بعد جو ہم چیزیں سیکھیں گے وہ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہم سیکھ چکے ہوں گے. یہ نوٹ فرما لیجئے. اس کورس کا آؤٹ پٹ جو ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اس کورس کا فائدہ کیا ہوگا، مقاصد کیا ہوں گے اس کورس کے. سب سے پہلی بات، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا. دوسری بات، نماز سمجھ میں آ جائے گی. نماز سمجھ میں آئے گی تو نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں پوری سورۃ آل عمران، تیسری رکعت میں پوری سورۃ النساء اور چوتھی رکعت میں سورۃ المائدہ پڑھتے تھے. 4 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک منزل پڑھ دیتے تھے. کیوں؟ سمجھ آ رہا تھا. عربی ہے نا جی، حضور پہ ہی نازل ہوا ہے. مزے لے لے کر حضور پڑھا کرتے تھے. کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں احکامات نازل ہو رہے ہیں، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں قوموں کا عذاب کی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اس لیے یاد رکھیں، جس دن ہم قرآن مجید کو پڑھنا سمجھ کر شروع کر دیں گے نا جی، سمجھ کر پڑھنا، ہماری سوچ کا زاویہ ہی چینج ہو جائے گا. یہ تھاٹ پرووکنگ ہے قرآن مجید، اور یہ ہمارے اندر ایک اضطرار پیدا کر دے گا کہ میں کہاں تھا، کہاں کھڑا تھا، مجھ کو کرنا کیا چاہیے تھا، اور میں کر کیا رہا ہوں، کس سمت جا رہا ہوں. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نماز میں پھر نہ تو انشاءاللہ خیالات آئیں گے، نہ ہی نماز چھوڑنے کو دل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھ آنا چاہیے پہلے. تیسری چیز جو ہم کو سمجھ آئے گی وہ یہ کہ نماز انشاءاللہ مؤثر ہو جائے گی. نماز انشاءاللہ مؤثر ہو جائے گی، مؤثر ہو جائے گی. مؤثر کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن مجید، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وہ فحش، وہ غلط چیزیں کیا کیا ہیں ان کی لسٹ قرآن میں ہے. جب ہم کو پتا ہوگا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو ہماری لائف بھی اس طرح بننا شروع ہو جائے گی. کل قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا قرآن مجید کا مطلب، اس لیے میں عمل نہیں کر سکا. تو کیا ہم سگنل توڑ کر جائیں گے جب، تو وہ سارجنٹ چلان تو کرے گا. آپ اگر اسے کہہ بھی دیں جی مجھے نہیں پتا تھا ریڈ سگنل کا مطلب کیا ہے، یلو کا مطلب کیا ہے، گرین کا مطلب کیا ہے، وہ چلان تو کرے گا. پھر بھی وہاں اگر ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا کا رول ہے، لکھ لیجئے، ignorance of law is not excuse. آپ کو لا کا نہیں پتا، یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا، یہ ایکسکیوز نہیں بن سکتا. اس کے اوپر پکڑ تو ہوگی پھر بھی. اس لیے ہمیں نمازیں مؤثر ہو جائیں گی انشاءاللہ ہماری. 3 چیزیں یہ ہوگی. چوتھی چیز، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق، پھر ہم جو بھی سپارہ شروع کریں گے، جو بھی سورت شروع کریں گے، ہمیں کوئی کام کے لیے بلائے گا، ہم کہیں گے بس 2 آیتیں اور پڑھنے دیں، بس 2 آیتیں اور پڑھنے دیں، یہ تھوڑا سا اور پڑھنے دیجیے، تھوڑا سا اور پڑھنے دیجیے. کیونکہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے اٹیچ ہے، ایک آیت دوسری آیت سے اٹیچ ہے، وہ ان کے اندر ایک کنیکشن ہے. آپ آدھی بات چھوڑ کے نہیں، آدھی بات چھوڑ کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کا دل چاہے گا سٹوری پوری کروں میں، اللہ کا حکم کیا کہہ رہے ہیں اللہ یہاں پہ، یہاں کیا واقعہ چل رہا ہے، آپ چھوڑیں گے نہیں پھر. کیونکہ بس پھر آپ کو ایک طرح سے قرآن مجید کے ساتھ عشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، لگن ہو جائے گی. اور 5ویں چیز، ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ہوگی. ہم کو نیک اعمال کا ایک مطلب ذوق پڑ جائے گا، ہم کو ذوق پڑ جائے گا. کیونکہ
ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، ہمیں لسٹ مل رہی ہوگی کرنے کی نہ کرنے کی، بار بار اس کام کے کرنے کا ثواب قرآن میں ذکر ہو رہا ہوگا، بار بار ذکر ہو رہا ہوگا، تو پھر ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہوں گے، اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم انشاءاللہ درمیان میں ایسی صورتیں کچھ رکوعات ایسے ڈسکس کریں گے جس کے اندر تفصیل آئی ہے بہت زیادہ واقعات کی، وہ اتنے انٹرسٹنگ ہے، یقین کیجئے آپ کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی پارا 3 پاؤ 2 سپارے پڑے بغیر نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹا فائدہ جو ہم کو ہوگا اس سے وہ یہ ہوگا کہ ہمیں عربی بول چال آ جائے گی منیمم۔ یہ جو کورس ہمارا چل رہا ہے پہلا لیول جو ہے بگنرز کے لیے، اس میں 100 جملے ہمیں بولنے آ جائیں گے انشاءاللہ، مور دین 100 انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہیں گے جی کہ یہ مشکل کام ہے یا ناممکن ہے، ناممکن تو ہے ہی نہیں، مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں کون سا کام دنیا کا آسان ہے؟ کون سا کام دنیا کا آسان ہے بتائیے؟ اگر میرے سامنے یہاں کھانا پڑا ہے اگر ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے، میں نے اس کو کھانا ہے، تو مجھے ہاتھ تو پھر بھی بڑھانا پڑے گا، مجھے کہیں آنا جانا ہے تو اٹھ کے تو پھر بھی کام، کتنا ہی ایزی کوئی نہ کوئی کام ہو ہمیں پھر بھی کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی ہی پڑے گی، وہ خود سے چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہمت کرنی ہی پڑتی ہے ہم کو۔ یہاں پر ہم 15 منٹ کی بریک لیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات میں دیکھ لیتا ہوں جو بھی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں مزید۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور ابو بھی ہم انگلش میں بات کریں؟ میں یہ سوال سمجھا نہیں ہوں۔ اچھا جی، ایک منٹ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ is there any کورس بک انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی فراہم نہیں کریں گے، اس کے متعلق ڈیٹیلز عرض کر دیں گے، ابھی ہماری کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہو کر آپ تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ العزیز، جو پالیسی طے ہوگی ہماری باہم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے۔ اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ العزیز۔ ہم انگلش میں بے شک بات کریں، ہم کوئی بھی دنیا کی لینگویج بولیں، لیکن دیکھیں ہمیں عربی آنی چاہیے، پھر ہم عربی میں بھی بول چال کر لیں گے۔ جب ہمیں قرآنک عربی آتی ہوگی تو ہم اسپوکن عربی میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اردو بھی بول لیں، پنجابی بول لیں، انگلش بول لیں، فارسی پشتو بول لیں، جو بھی بول لیں، بے شک اتنی آپ مکس جملہ بولیں کہ دس نہر میں گوڈے گوڈے واٹر است، کتنی زبانیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بکس بھی انشاءاللہ آپ کو ریکمینڈ کی جائیں گی اور میٹیریل بھی انشاءاللہ الرحمن فراہم کیا جائے گا، آپ نے دل لگی سے بس کام کرنا ہوگا۔ میں ایک میسج ریڈ کر لوں جی پھر عرض کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہمنا نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، اگرچہ ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں انگلش لینگویج میں، لیکن ابھی چونکہ ہم تو سیکھنے لگے ہیں، تو جب الفاظ ہم سیکھ لیں گے تب عربی الفاظ کو بولنا بھی شروع کر دیں گے۔ میں ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ یہاں پر ذکر کر دوں گا کہ آپ ان کو اپنے گھر میں بول لیں، بچوں کے سامنے بول لیں۔ دیکھیے عمر کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے آپ کی ایج کا جس میں آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں زبان کو ماحول سے، اور یہ ایج ہوتی ہے
7 साल तक, 1 साल से लेकर 7 साल की एज तक, नोम चोम्स्की ने लिखा है, जो बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक है। और एक उम्र का हिस्सा होता है बलूगत तक, अडल्ट्री यानी अडल्ट जब तक आप होते हैं, तो वहां तक भी कुछ ना कुछ माहौल का असर होता है, लेकिन वहां कुछ रट्टा भी चल जाता है बाजुकात। और उससे बड़े जब आप हो जाते हैं तो फिर आपको जो सहारा लेना पड़ता है फकत वो ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो आपको टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, फिर नाउन्स प्रोनाउंस पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ आपके सामने मैं स्क्रीन भी शेयर किया करूंगा, उस पर राइट भी किया करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। बहुत इजी हो जाएगा। अब 5-7 मिनट के लिए मुझे दीजिएगा, मैं जरा कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि हाँ जी, एक साहब ने पूछा इसका कोई एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा बिल्कुल, उसकी डिटेल आपसे 1-2 दिन में शेयर कर दी जाएगी, कितने क्विज़ेज़ होंगे और असाइनमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी जाएंगे। अब्दुल्ला साहिब आपसे शेयर कर देंगे सारा कुछ, सब डिटेल आप तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह और रहमान। 5 से 7 मिनट में यहाँ पे ले रहा हूँ, आप इजी हो जाइए। 5 मिनट बाद दोबारा, 5 से 7 मिनट बाद आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमको ऑफ ना कीजिए, स्पीकर आपके ऑफ ही हैं, क्लास पे ही रहें, लेफ्ट ना कीजिए। जी हाशिम अमजद साहिब। क्या कहते हैं जी? सॉरी वाज मिस्टेक। ओके जी, मियां इसका कोई एग्जाम होगा जी? एग्जाम होगा, मैंने अर्ज किया इंशाल्लाह, क्विज़ेस होंगे और असाइनमेंट्स होंगे।
اور کیا ہم اس کورس میں نحو صرف پڑھیں گے؟ اس کورس میں جی نحو اور صرف پڑھائی جائے گی، اسی کو ہی مورفولوجی اور سنٹیکس بولتے ہیں ہم، صرف کو مورفولوجی اور نحو کو سنٹیکس، لیکن بڑے ہی سہل آسان انداز میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائی جائے گی۔ سر ہمارے ٹیسٹ بھی ہوا کریں گے، ہوں گے جی، ٹیسٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک صاحب نے پوچھا is this important to know Arabic grammar for learning Arabic language؟ دیکھیے یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گرامر پڑھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی۔ ہاں، یا پھر آپ لینگویج کو بچپن سے سیکھیں، ڈے ون سے، پیدائش سے، جیسے ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ماما کہتی ہے جگ اور ساتھ ہی جگ بھی اٹھا لیتی ہے وہ، یا گلاس کا لفظ بھی بولتی ہے، گلاس بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم وہاں، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے لرننگ کا۔ لیکن اب چونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہماری مدر ٹنگ اور ہے، اب ہمیں گرامر کا سہارا ہی لینا پڑے گا۔ تو یا پھر یہ کہ ہم عرب میں چلے جائیں، کسی ملک میں عربی جہاں بولی جاتی ہے 24 گھنٹے، لیکن ان کی آج کل کی عربی کا بھی آج پرانی عربی سے کافی ڈفرینس ہے، کافی مختلف ہے وہ۔ باہر کیف ہمیں گرامر کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ یہ مضبوط کام ہے، ہمیں یہ مضبوطی سے ہی انشاءاللہ قرآن مجید سیکھنا ہوگا۔ یو کین اسپیک عربک وداؤٹ گرامر بٹ فار قرآن، یس بالکل ٹھیک ہے فراز بٹ نے، کہ ہم کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے تو گرامر کی ضرورت ہے آف کورس، لیکن عام عربی جو، جیسے دبئی میں کچھ لوگ وقت گزار کے آ جاتے ہیں تو ان کو عربی آ جاتی ہے، کویت میں یا سعودی عربیہ میں، لیکن وہ قرآنک عربی نہیں ہوتی، بالکل وہ الگ ہے۔ تو وہ بول چال تو وہاں رہنے سے آ جائے گی، لیکن قرآنک عربی کو سیکھنے کے لیے باضابطہ طور پر صرف و نحو اور ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ ملیحہ سلمان کہتے ہیں will we be provided with recorded lectures؟ انشاءاللہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ عبداللہ صاحب آپ سے اس معاملے میں جو ہے وہ ریکارڈنگز وغیرہ کے شیئر کرنے کے معاملے میں وہ ان معاملات کو اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کریں گے۔ عاصم چوہان کہتے ہیں سر کیا ہم تدبر بھی سیکھیں گے؟ آف کورس، تدبر کا زیادہ تر تعلق تفسیر سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر سے، تو قرآن کا مین مقصد ہی تدبر ہے۔ آف کورس، بالکل مین مقصد ہی قرآن کا تدبر ہے، بالکل۔ ہم وقتاً فوقتاً یہاں کلاس میں فقہی مسائل، قرآن مجید کی تفسیر جو بھی ہم پڑھیں گے، اس میں جو کوئی بڑی گہری بات آئے گی ضرور اس کو ڈسکس کریں گے۔ نحو صرف انگلش میں ریپیٹ کر دیں۔ مورفولوجی صرف کے لیے اور سنٹیکس نحو کے لیے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب مطلب وہ انگلش میں ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں عربی کو، تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، میں عبداللہ صاحب سے مشورہ کر کے ان چیزوں کو یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں ہم۔ میں اسکرین بھی شیئر کر دیا کروں گا، علاوہ اس کے کوئی مٹیریل بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جائے گا۔ ابھی چونکہ پہلی کلاس ہے، ابھی میری یہ کوشش تھی کہ ہم صرف اس میں قرآن کا شوق، کس طرح ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں، ریپڈ لرننگ کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایکٹیو ہو جائیے جی۔ جی بالکل ٹھیک لکھا آپ نے، جسر انسٹیٹیوٹ عبداللہ صاحب۔ ملیحہ سلمان کہتے ہیں ہاؤ ول وی ریسیو دی سرٹیفکیٹس؟ عبداللہ صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ اچھا جی، آج ہم قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے، اب آپ اپنے پاس سب سے پہلے نوٹس اوپن کر لیجئے، اپنے پاس ڈائری رکھ لیں، بال پوائنٹس رکھ لیجئے، پین رکھ لیں۔
جی امید ہے آپ نے نوٹس بک اوپن کر لی ہوں گی اپنی ڈائریز وغیرہ. ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں جی. پہلا ہم لفظ قرآن مجید کا پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ لفظ ہم صرف اس لفظ کو پڑھیں گے، یعنی اس پوری اعوذ باللہ کو ہم سیکھیں گے آج، اور پھر دیکھے گا کہ کتنے الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں آج قرآن مجید کے. میں ساتھ ساتھ لکھواؤں گا بھی آپ کو. پہلا لفظ جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہے اعوذ. اعوذ. اچھا جی، یہ لفظ قرآن مجید میں 7 دفعہ ہے. پورے قرآن میں اعوذ کا لفظ 7 دفعہ ہے. یہ لکھ لیجیے گا اپنے پاس. If a person wants kindly عبداللہ صاحب رپلائی کیجیے گا ان صاحب کو. انہوں نے پوچھا ہے کچھ. اعوذ کا لفظ آپ لکھیں اپنے پاس. اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ مینس میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں اپنے آپ کو یعنی اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ لفظ پورے قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے جی، صرف اعوذ. تو آپ نے ابھی ایک لفظ سیکھا، گویا کہ آپ نے قرآن مجید کے 7 الفاظ سیکھ لیے. 7 الفاظ. معذرت چاہوں گا بیچ میں ذرا کافی نوٹ کر رہا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ ابھی میں یہاں پہ صرف یہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ورب ہے، ناؤن ہے، لیٹر ہے. اس کو میں ذرا آگے چل کر ڈسکس کروں گا. یہ جو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو آج کے لیکچر کے اینڈ تک ڈسکس کروں گا، یہ فقط آپ کے شوق کو حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ آپ کی توجہ کو قرآن مجید سیکھنے کی طرف لانے کے لیے ہے کہ ہم اتنے سے الفاظ جو 3-4 ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھ کر ہم کتنے الفاظ سیکھ رہے ہیں. تو میں نے بتایا نا اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. اگرچہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے ورب کے حساب سے، اور فرسٹ پرسن اپنے لیے بات کر رہا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا، یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے باللہ. باللہ. باللہ کا مطلب ہے اللہ کی. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ. کس کی پناہ میں؟ باللہ، اللہ کی. اور یہ باللہ کا لفظ پورے قرآن میں 2550 دفعہ ہے. 2550 دفعہ یہ لفظ آیا ہے باللہ. باللہ کا ورڈ پورے قرآن میں 2550 دفعہ ہے. آپ ایڈ کرتے جائیے گا ان الفاظ کو. 2550 یہ ہو گئے، 7 اعوذ. 2550 پلس ایڈ لکھ لیجیے گا اپنے پاس. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے من الشیطان ہے، تو ہم صرف من کو لے کے ڈسکس کریں گے. من کا مطلب ہے سے جو ہم انگلش میں بولتے ہیں فرام. کس سے پناہ میں آتا ہوں میں؟ یعنی اللہ کی پناہ میں تو آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ من اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے جی؟ تو من کا لفظ اس کا مطلب ہے ترجمے کے اعتبار سے فرام. ٹھیک ہے جی. اور من حرف جار ہے، یہ گرامر کا حصہ ہے. ابھی اس کو نہ لکھے گا آپ فقط. من حرف جار ہے. جہاں پر آپ انگلش میں پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں، عربی میں وہاں حروف جار یوز ہوتے ہیں. من، فی، ان، الی، حتی، ان میں سے ایک لفظ ہم پڑھ رہے ہیں من. صرف اتنا لکھ لیجیے گا اپنے پاس، من. میں آپ لوگوں سے اسکرین بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ الرحمن، اس پر لکھ کے دکھا دیا کروں گا. آج صرف ایک اعوذ باللہ کا میں ڈیمو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو من الشیطان، من کا لفظ پورے قرآن میں 2471 دفعہ آیا ہے. من کا لفظ 2471 دفعہ یہ لفظ آیا پورے قرآن میں. ایک لفظ سیکھا آپ نے من، لیکن یہ پورے قرآن میں ہم سیکھ چکے ہیں دراصل.
ठीक है जी, 2471, ठीक है जी, 2471 2471 दफा। अच्छा जी, अब तर्जुमा क्या हो गया? मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, किससे? मिन अश-शैतान, शैतान से। शैतान से बचने के लिए मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। और शैतान का लफ्ज़ पूरे कुरान मजीद में यूज हुआ है 88 दफा। बिल्लाही का लफ्ज़ पूछा जी 2550, 2550, 2550। और अब हम लफ्ज़ बोल रहे हैं अश-शैतान, 88 टाइम ये कुरान मजीद में यूज हुआ है लफ्ज़, 88 टाइम। एट्टी एट टाइम ये लफ्ज़ यूज हुआ है पूरे कुरान में अश-शैतान। पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। शैतान के लफ्ज़ हम पहले भी लाइफ में सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है जी, लेकिन इससे असल बात तो है बचना, असल चीज तो है। एक भाई ने सवाल पूछा था ना जी कि क्या हम तदब्बुर को भी लेके चलेंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल लेके चलेंगे। मिन के बारे में पूछा है मरियम खान ने। मिन का लफ्ज़ पूरे कुरान मजीद के अंदर 2471, 2471 दफा मिन का लफ्ज़ आया है पूरे कुरान में जी। जी थैंक यू सादिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रन। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अर्रजीम। अर्रजीम कुरान मजीद में 6 दफा आया है पूरे कुरान मजीद में। अर्रजीम का लफ्ज़ पूरे कुरान में 6 दफा आया है। और इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है, रजीम का लफ्ज़ रजम से है। रजम कहते हैं किसी को पत्थर मार मार कर निकाल देना, रजीम, रजम, स्टोनिंग करना किसी को। यही वजह है ना जी, वो जो हम वहाँ रमी करते हैं शैतान को हज पे, उसे रमी भी कहा जाता है। और रजीम ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसको धक्के देकर निकाल दिया गया हो किसी जगह से, उसके किसी बुरे फेल की वजह से। तो शैतान की एक क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है अर्रजीम होना, यानी वो शैतान जो रजम शुदा है, जिसको धक्के दिए गए हैं अल्लाह की बारगाह से, जिसको निकाला गया है। तो तर्जुमा अब क्या बनेगा? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। ये तर्जुमा बना। अब कोई साहिब आप में से मुझे जहाँ मैसेज पे लिख के सेंड करे कि आपने 1 2 3 4 5 अल्फाज में से, यानी 5 अल्फाज कुल हमने अभी पढ़े हैं, तो टोटलिटी इनकी अगर निकालें, टोटलिटी कितने बनते हैं? 5122 अल्फाज हमने सीखे हैं सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह से। सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह से हमने ये अल्फाज सीखे हैं 5122। अब मुझे सच सच बताइए, दिल पर हाथ रख कर, क्या ये महंगा सौदा है? क्या ये मुश्किल है? जी बिल्कुल, इट इज सो इजी, बट थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा, तवज्जो देनी होगी, शौक जाहिर करना होगा। ठीक है जी, अभी हमने सिर्फ आउज़ बिल्लाह पढ़ा है, याद रखिए, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी है हमने। अल्लाह के फजल से इतने अल्फाज को हमने लर्न किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा एक लफ्ज आपने और याद रखना होगा कि जो मिन है,
یہ حرف جار ہے، یہ پریپوزیشن ہے. ٹوٹل پریپوزیشن 17 ہیں، ہم ان میں سے ایک پڑھ چکے ہیں. ابھی 17 ہیں کل پوری عربی گرامر، ان میں سے ہم ایک پڑھ چکے ہیں، من. اس کا مطلب ہے سے، اس کا مطلب ہے سے. یہ تو ایک گرامیٹیکلی بات ہو گئی. اب ایک بات اور سمجھیں کہ ایک سوال میں پہلے پڑھ لوں جی. یہ کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں، یہ میری طرف آپ دیکھیے گا سارے حضرات کیمرے میں. آپ کے کچھ سوالات ایسے ہیں ان کا جواب میں یوں دوں گا جی، ایسے. یہ دیکھیے گا میرے ہینڈز کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال آپ قبل از وقت پوچھ رہے ہیں، یعنی آگے ڈیٹیل اسی کی آنی ہے آگے چل کر. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، کچھ صاحب کہہ رہے ہیں سر نماز کا ٹائم ہے، میں لیو کر سکتا ہوں نماز میں. جی اگر جماعت سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں نماز میں، ظاہری بات ہے. اگر جلدی ہی ہوتی اس ٹائم بالکل آپ کر لیجئے، اور اگر بعد میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بعد میں پڑھ لیجئے، جیسے آپ ایزی سمجھیں. بالکل. کچھ الفاظ کو جو آپ سوال پوچھیں گے تو میں اس کا جواب اپنے اس طرح ہاتھ سے دوں گا. یہ دیکھیے، اس کا مطلب ہے یہ کنورسیشن جو آپ کی جو سوال ہے یہ دو بدو ہے، یہ الگ سے میں اس کا جواب دوں گا، یہاں بھی ذکر کرنے والا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہوں گی آگے ڈیٹیل سے، میں انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا. اٹینڈنس عبداللہ صاحب لے رہے ہیں آپ حضرات کی، جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. ہمارے اسسٹنٹ محترم عبداللہ بھائی ہیں یہاں پہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اٹینڈنس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو اب یہ بات آپ دیکھیے کہ بڑی تدبر والی بات عرض کرنے لگا ہوں. شیطان کو کبھی کسی نے دیکھا ہے آپ میں سے؟ کبھی کسی نے آپ میں سے شیطان کو دیکھا ہو؟ میسج میں بتائیے ہاں یا نہ. میں نہیں دیکھا، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، کبھی شیطان سے بات ہوئی اور نہیں ہوئی. لیکن یہ تو سب کو پکا پتہ نا کہ حملہ شیطان سے ہی ہوتا ہے، ادھر سے ہی ہونا ہے، ادھر سے ہی آنا ہے کوئی نہ کوئی جیسر گناہ کا. تو پھر اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھا نہیں ہوا کہ اسے پکڑ لیں، چھو ہی نہیں سکتے، دیکھا ہی نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ایک ایسی دوا دے دی ہے جو اویلیبل ہے، ہر وقت اویلیبل ہے، صرف اسے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی دشمن ہیں لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے. 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک شیطان، دوسرا جادو، تیسرا حسد. شیطان، جادو، حسد، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا ہم پر اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سادہ سا فارمولا دے دیا ہم کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو، ان تینوں چیزوں سے بچ جاؤ. یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھا دی ہے، اور اس اعوذ باللہ کو پڑھ کر ایک عادت بھی لے لیجئے، ایک عادت لے لیجئے جو ہم نے اپنانی ہے. آپ میں سے اکثر لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے، ڈرائیو کرتے وقت آپ اپنے آپ کو سیف کب محفوظ کرتے ہیں؟ جب آپ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھنا سے جس طرح اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کرتے ہیں، آپ سیف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک عادت اپنانی ہے آج سے. ایک بہترین مسلمان کی کچھ عادتیں میں لکھواتا جاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ، ان میں سے ایک یہ عادت ہے کہ ایک اچھا آدمی، ایک جینٹل مین، ایک سمجھدار آدمی ہمیشہ سیفٹی کے انتظامات کرتا ہے. تو مسلمان سیفٹی چاہتا ہے شیطان سے، اور وہ اعوذ باللہ پڑھ کر حاصل کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پہلی عادت اپنانی ہے جو ہم قرآن مجید کی آج پہلی عادت لے رہے ہیں جی. اعوذ باللہ پڑھنا، اپنے آپ کو سیف کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. سیفٹی فرسٹ، ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. بس آج صرف ہم نے اعوذ باللہ ہی پڑھنی تھی، مزید چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے.
اعوذ باللہ کے اندر کیا کیا گرامیٹیکلی چیزیں یوز ہوئی ہیں، کیا نظام ہیں سارے کے سارے، ہم یہ بعد میں چیزیں ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس یعنی فی الحال یہیں پر ہی روکتے ہیں، کچھ میں سوالات کے جواب دینا چاہوں گا۔ جی سکورا یا ساکورا صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اٹینڈنس مارک کر لیجئے، یہاں جو کر رہے ہیں حضرات جس طرح، ٹھیک ہے۔ Do we have to come or join class with our actual names? Kindly عبداللہ صاحب آپ ان کو بتا دیجئے۔ جن لوگوں کی ای میل جو نام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو جس سے انہوں نے جوائن کیا یہاں کلاس روم میں، تو وہ بس مجھے ایک مرتبہ نوٹیفائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس نام سے اپنا جوائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اسی ای میل سے جوائن کریں جس سے آپ نے رجسٹریشن کی ہے، تاکہ ایک آرڈر جو ہے وہ سنک میں رہے۔ باقی آپ کی جو رول نمبر شیٹ ہے وہ کلاس روم پہ آلریڈی پوسٹڈ ہے، جس کو نہیں رول نمبر مل رہا وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور بس رول نمبر آپ نے تب بھی لکھنا ہے جب آپ کلاس لیو کر رہے ہیں، بے شک 15 منٹ بعد کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد کر رہے ہیں، گھنٹے بعد، جب بھی لیو کر رہے ہیں بس لیو کرنے سے پہلے اپنا رول نمبر لکھ دیں۔ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کا رول نمبر آٹومیٹکلی ریکارڈ ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، شکراً۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ حضرات نے جو ابھی کلاس لی ہے، جتنا بھی ٹائم گزر چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میتھڈولوجی، یہ طریقہ کار، یا اس طرح کا پڑھنا پڑھانا، یا 1 گھنٹہ جو 1.25 گھنٹہ آپ نے دیا ہے ابھی جسر انسٹیٹیوٹ کو، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ کتنا ہوا ہے فائدہ؟ یعنی آپ اپنے اندر اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ اپنے چھوٹے سے کمنٹس میں یہاں بتا سکتے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب بھی ریڈنگ کر رہے ہیں، میں بھی ریڈ کر رہا ہوں اس کو۔ سيدي المحترم، جزاك الله خيرا على تقديم هذه المعرفة الثمينة في درس اليوم التمهيدي. لقد شجعتني بالفعل على مواصلة تعلم اللغة العربية. بارك الله فيك، جزاك الله، شكرا جزيلا، بارك الله، بارك الله. فرحا، much needed. Yes, it is really motivating. It was good. Alhamdulillah, Alhamdulillah, very helpful. I am actually excited. Will come handy for my tarjuma of tafsir class. Class بہت اچھی تھی، easy تھی۔ ہاں جی بالکل، ابھی ہم نے اسکرین شیئر نہیں کی ہے، انشاءاللہ الرحمن یہ ساری چیزیں اسکرین پہ آپ کو دکھائی جائیں گی، شیئر کرائی جائیں گی، تاکہ آپ کو رائٹنگ میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، سب کا شکریہ، جنہوں نے عربی میں کمنٹ کیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ، سبھی کا بہت خوشی ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ Can not wait to learn more. Yes, it was really helpful. Thank you, جزاکم اللہ، bundles of thanks for giving your comments. جنہوں نے ٹائم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ہم مزید بھی مشورہ کریں گے اپنے انسٹیٹیوٹ والے حضرات سے، مینجمنٹ سے، کہ کون سا ٹائم زیادہ بہتر ہے۔ فی الحال چونکہ میری اویلیبلٹی اسی ٹائم پر ہے، چونکہ مجھے دیگر انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا ہوتا ہے، تو ہم فی الحال اسی کو ہی شاید لے کر چلیں، اسی ٹائم کو، یا تھوڑی سی شاید امینڈمنٹ ہو سکے گی، ہم مشورہ کریں گے باہم۔
ایکچولی میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں، اس ٹائم کا ہمیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ظہر اور عصر کے بالکل درمیان میں ہے. لائک آپ 1:30 بجے ظہر کی نماز سکون سے پڑھ کے 2 بجے جوائن کر سکتے ہیں، اور عصر 4 بجے ہوتی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی فالز بٹوین ان عصر ظہر اینڈ عصر. تو اس وجہ سے بھی یہ بہت فائدہ ہے. اور کسی نے اگر شام کو کہیں جانا ہوتا ہے، اوبویسلی ویکنڈ ہوتا ہے، تو اٹس ریئلی ہیلپ فل کہ یار وہ چلو کلاس دن میں لیتا ہے اور شام کو چلے جاتا ہے. اور صبح کچھ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں سو کے، تو ان کے لیے بھی یہ صحیح ہے. تو آئی تھنک دا ٹائم از فائن، بٹ اسٹل میں واٹس ایپ میں ایک پول وغیرہ کر دوں گا، اور ہم اس پہ دیکھ لیں کہ جو میجورٹی کہے گی اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے. بٹ کیپ ان مائنڈ کہ سر کی اویلیبلٹی کے بھی میٹر کرتی ہے، بیکاز ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیچ اس. تو ان کی اویلیبلٹی کے اکارڈنگ ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس پیاسا آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. سو دس از دی ایوری تھنگ وی ہیو ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگ ٹو سرز اویلیبلٹی. چلیے جی، شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے کمنٹ کا. انشاءاللہ الرحمن ہم کل کلاس کریں گے. آج ذرا اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.